بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسان کی پوری زندگی کا نقشہ بیان کیا. پیدائش سے لے کر موت تک آدمی کی دلچسپیاں کن کن چیزوں سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا جان لو، دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل کود ہے. آدمی بچہ جب 2 سال کا، 2 سال سے 5 سال 6 سال تک کا ہوتا ہے، اس وقت اس کی دلچسپی صرف کھیل کود سے ہوتی ہے. اور کھیل کود عربی میں اس کام کو کہتے ہیں جو آدمی کسی فائدے کے لیے نہ کرے، صرف شوق کے لیے کرے، اپنا دل بہلانے کے لیے کرے. تو بچے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوتا ہے، وسیع، اب اس کی دلچسپی بننے، سنورنے، اپنے آپ کو سجانے میں لگتی ہے. بال کیسے رکھے جائے، کپڑا کیسا پہنا جائے، سواری کیسی رکھی جائے، شوق، زینت، اس کے اندر اس کا وقت گزرتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اب اس کی دلچسپی زینت سے بھی نہیں رہتی، بننے سنورنے سے. اب اس کی دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ میرا مال زیادہ ہو اور اولاد زیادہ ہو، میرا سرکل کتنا بڑا ہے، میرا کنبا، کٹمب، خاندان کتنا بڑا ہے، اور یہ کہ میرے پاس بزنس کہاں تک پہنچ گیا، جائیداد کہاں تک پہنچ گئی، زمین کہاں تک پہنچ گئی، کھیت کہاں تک پہنچ گئے. تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ اس کی انسانی زندگی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا. اس کے بعد ایک مثال بیان فرمائی کہ اس کو سمجھنے کے لیے تم دیکھو کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. جیسے بارش ہونے کے بعد جب پیداوار ہوتی ہے تو وہ پیداوار کسانوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، بس وہ دیکھ کر اس کا جی خوش ہو جاتا ہے. ایسی پیداوار جب کھیت لہلاتا ہے، ثم یہیج، وہ لہلہانے لگتا ہے، زوروں پر آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا جی خوش ہو جاتا ہے.
فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر کچھ وقت کے بعد وہ پیلا پڑ جاتا ہے کھیتی جب پک جاتی ہے تو وہ پیلی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کاٹ کر چورا چورا کر دیا جاتا ہے. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. یہ مثال علماء فرماتے اس لیے بیان فرمائی کہ ہماری زندگی کا جو پروسیس ہے وہ تو موت تک کا لگا ہوا ہے. ہمارے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ 1.5 یا 2 مہینے کا ہے، جس میں کھیت اگتا ہے، پکتا ہے اور پھر پیلا ہو کر چورا چورا ہو جاتا ہے. اس کو دیکھ کر آدمی عبرت پکڑے کہ یہی حال آدمی کا ہونے والا ہے. یہ دنیا زندگی کا حال بتلایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ جب یہاں سے آدمی آخرت میں پہنچے گا تو وہاں 2 چیزیں ہیں. سخت عذاب ہے کس کے لیے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، اللہ رسول کو نہ مانے، ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو اللہ رسول کو مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اپنے خواہشات کو چھوڑ کر زندگی گزارے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی گناہوں. اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا مل جانا یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک مستقل نعمت ہے. اس لیے کہ جس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس مغفرت کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا میں ایک اور نعمت ہے ورضوان. اللہ صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. یہ ایک دوسری نعمت ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان فرماتے ہیں جس کو ہم خوب اچھی طرح اگر غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. وہ کیسے؟ دیکھو آدمی جب جوان ہوتا ہے نا تو اپنے بچپن کو سوچ کر افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیسے مشغلے کے اندر وقت گزارا. ذرا بننا سنورنا تھا، اچھے شوق پورے کرنے تھے، مٹی کے اندر کھیل کا وقت گزار دیا. پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد اپنی جوانی پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے فیشن کے اندر اپنے شوق پورا کرنے کے اندر وقت گزار دیا، مال خرچ کر دیا. یہ مال میں اگر بزنس میں لگا تو آدمی کی 3 دکان ہو جاتی، 1 کی 2 زمینیں ہو جاتی، 2 کے 4 کھیت ہو جاتے. گویا آدمی جیسے جیسے عمر میں آگے بڑھتا ہے اپنی پچھلی زندگی پر اور اپنی پچھلی دلچسپیوں پر اس کو افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جب وہ مرنے کے بعد آخرت میں پہنچے گا تو اپنی پوری زندگی پر پچھتائے گا. یہ جتنی بھی دلچسپیاں ہیں اس کی دنیا کی لائن کی، ان تمام پر پچھتائے گا کہ ہائے افسوس میں نے آخرت کی اتنی بڑی نعمتوں کو ضائع کر دیا اور اپنی پوری مشغولی میں نے اپنی طاقت، اپنا دین، اپنا رات، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا دن، اپنی رات، صبح شام سب کچھ میں نے دنیا کے لیے لگا دیا اور آخرت کی نعمتوں کے لیے تو میں نے کچھ بھی تیار نہیں. حالانکہ آخرت کی حیثیت دنیا کے مقابلے میں یا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے تم کو اگر دنیا کی مثال سمجھنا ہو، دنیا کی حیثیت سمجھنا ہو تو ایک کام کرو کہ اپنی انگلی سمندر میں ڈالو، ندی میں نہیں، سمندر میں ڈالو اور پھر نکالو تو اس کے اوپر پانی کا جو حصہ لگا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، آدھا قطرہ.
کہ یہ حیثیت دنیا کی زندگی کی ہے، اور وہ جو سامنے کھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے یہ آخرت ہے۔ یہ اس کی لمٹ بتائی وہی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سمندر کا پانی بھی ایک لمٹ میں ہے، ایک حد میں ہے، لیکن آخرت کی زندگی لا حد له ولا نہایت له، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن خیر ایک سمجھنے کے لیے ایک چیز ہے کہ تم اندازہ لگاؤ کہ آخرت کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسا کہ سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک خطرہ ہوتا ہے۔ آخرت کو ہم اگر کوانٹیٹی کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی دنیا کے مقابلے میں، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بھائی دنیا کے اندر اگر کسی کو کوانٹیٹی ملے، نعمتوں کی کوانٹیٹی ملے، نعمتوں کی مقدار ملے تو کتنی مل جائے گی اس کو؟ کتنی ملے گی؟ آج جو اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں مالداروں کی فہرست، تو بھئی یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین مالدار ہے، سب سے بڑا، اس کا جو اماؤنٹ ہے، بینک بیلنس ہے، وہ دیکھ لو کتنا ہے، محدود ہوتا ہے، تو سب سے بڑا خوش قسمت دنیا کی نظر میں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اس کو دیکھ کر لالچ آ جاتی ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ اس نے اپنا وقت کہاں لگا دیا، آخر کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ ایمانی نگاہ نہیں رہی ہمارے پاس، اس لیے ہم لالچ آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ ایمان کی نظر عطا فرمائے تو ہمیں کبھی بھی افسوس نہ ہو، بلکہ اس کے اوپر افسوس ہو یہ بیچارہ دنیا آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارا۔ خیر تو دنیا میں کتنا مل جائے گا آدمی؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، ایمان والا مگر گناہ بہت کیے تھے، اتنے گناہ کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکل رہا ہے۔ سوچو کتنا بڑا گنہگار ہے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ اس کی موت ایمان پر آئی، وہ کفر پر نہیں مرا، شرک پر نہیں مرا، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے، کلمے کے ساتھ گیا ہے۔ تو اب چونکہ اعمال نہیں ہے تو جہنم میں تو جانا پڑے گا، اعمال نہیں ہے زندگی میں، گناہ ہے، تو جہنم میں گیا، جلا، مارا پیٹا، سب کچھ ہوا، اور اتنا مارا نہ اس نے عذاب جھیلا کہ سب سے آخر میں نکل گیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اتنا بڑا گنہگار ہے وہ، لیکن وہ بھی جب جہنم سے پاک صاف ہو کر نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تمنا، تو آرزو کر، اچھا کر، خواہش کر کے تجھے کیا چاہیے، سوچ، تیرے جی میں جتنا آئے اتنا سوچ، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، فلاں چاہیے، جو تو سوچ سکتا ہو سوچ۔ اللہ پھر فرمائیں گے تمنا ثم تمنا، اتنا کہیں گے اس کو کہ اس کی سوچنے کی طاقت جواب دے دے گی بس اللہ، اس سے آگے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اس گنہگار ترین بندے کو جو دنیا کا سب سے بڑا فاسق فاجر مسلمان تھا، جو ایمان کے حلقے میں مرا ہے، اس سے کہیں گے جا، تو نے جتنی تمنا کی وہ سب تجھے ملا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ اور۔ ایک ایمان والے فاسق فاجر کو اللہ کوانٹیٹی اتنی دے گے، ہے کسی کے پاس ایسی کوانٹیٹی پوری دنیا میں؟ ایک آدمی کے پاس وہاں ایک ایمان والے کو کہ جتنا تو نے تمنا کیا وہ تو میں نے تجھے دیا ہی، اس کے علاوہ دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے میں نے دیا۔ یہ کوانٹیٹی ہے، اور کوالٹی کا تو پوچھو ہی مت، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہاں کے پھلوں میں، وہاں کے پھلوں میں، یہاں کی عورتوں میں اور وہاں کی عورتوں میں، اور یہاں کے باغات اور وہاں کے باغات، یہاں کی مٹی اور وہاں زعفران کی مٹی، سونے چاندی کی اینٹیں اور مشک و عنبر سے بنی ہوئی حوریں، کیا نسبت؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں سمجھایا کہ تم یہاں کی فانی چیزوں کے اوپر اپنی صلاحیتیں مت لگاؤ،
یہاں اپنی رال مت ٹپکاؤ، یہاں لوگوں کے پاس مال دے کر اپنے آپ پر افسوس مت کرو، یہ افسوس کی چیز نہیں ہے۔ افسوس کی چیز یہ ہے کہ تم آخرت کی نعمتوں سے رہ جاؤ گناہوں کے نتیجے میں، ہماری نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر تمہاری آزاد زندگی، گناہوں والی زندگی، نمازیں چھوڑنے والی زندگی، فیشن والی زندگی، یہ کہیں تمہیں آخرت کی نعمتوں سے، ہی نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ اس کے اوپر تمہیں اپنی زندگی لگانی اور اس کے اوپر تمہیں دھیان دینا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے حیات طیبہ، آپ کی زندگی میں آپ نے مال کی کثرت اپنے پاس رکھی ہی نہیں، جس کو ہم مال کی نعمتیں کہتے ہیں، مکان اچھے سے اچھا، بستر اعلیٰ، سواری عمدہ، کھانے لذیذ، کپڑے عمدہ۔ آپ کی سیرت پڑھو، آپ علیہ السلام کھانا بالکل سادہ تھا، بالکل سادہ، اور لباس بالکل سادہ، پلنگ تو نیچے ہی سونا ہوتا تھا، چمڑے کا بستر، اور اس کے اندر جو ہے کھجور کی چھال بھری ہوئی۔ ہمارے جو بستر ہے اس کے اندر کھجور کی چھال نہیں ہوتی، روئی بھری ہوتی، آرام سے گدوں پر سوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر تو اس پر رال ٹپکاتا ہے تو بہت بڑا نادان ہے، وہ بہت بڑا ناسمجھ ہے۔ دنیا کو اللہ نے کبھی بھی وقعت کی نظر سے بیان ہی نہیں کیا، آخرت کو وقت کی نظر سے بیان کیا۔ آخرت کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، کہ دنیا تو ہم کسی کو بھی ایرے غیرے نتو خیرے میں بھی دے دیں گے، نہ ماننے والوں کو بھی دے دیں گے، انکار کرنے والوں کو بھی دے دیں گے، لیکن آخرت تو سے ہم ماننے والوں کو دیں گے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے، جو ہماری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے، جو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، یہاں کے رنگرلیوں میں نہ پھنسے، بلکہ ہماری جو مرضی ہے، ہمارے رسول کا جو طریقہ ہے، ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے، سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ آج کہاں ہے ہماری زندگیوں میں سنت؟ مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے، وہ ہمیں سلام کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا جناب مسلمان بھی آ گئے، نہ چہرے بشرے سے مسلمان، نہ لباس سے مسلمان، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو پھر کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ہم کیوں اپنا لباس چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کا لباس کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیوں باہر جانے کے بعد ہماری ٹوپیاں جیب میں چلی جاتی ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ٹوپیاں ہر وقت ہمارے سر پر ہونی چاہیے، ہمارا لباس صحیح ہونے چاہیے، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ زندگیاں ہم بنائیں گے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ماہ شعبان کا جو ہے اکثر حصہ گزر چکا ہے، ماہ رمضان آنے کی تیاری ہے۔ اس کی تیاری اصل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاویں، اپنی زندگی کے اندر دین لاویں۔ ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے، غیر مسلم بن کر نہیں رہنا ہے، ہمیں فاسق و فاجر بن کر زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بن کر اور رسول پاک علیہ السلام کا امتی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس کس طریقے پر زندگی گزارنا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ جو ہے رسول کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، ان کو نبی کا چہرہ نہیں پسند ہے، نبی کی سنت نہیں پسند ہے۔ ٹخنوں کے نیچے ازار پہننے کو فخر سمجھا جاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے جو ازار پہنتا ہے نا، شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اتنا سا گناہ ہے۔ شب برات جیسی مبارک رات کے اندر بھی وہ مغفرت سے محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ سب برے اعمال ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بناؤ، اپنے لباس سنت کے مطابق بناؤ،
اپنے چہروں اپنے جو ہے سروں کے اوپر ہمیشہ ٹوپی پہنا کرو، باہر نکلو تب بھی۔ اپنے اولاد کو فیشن کے لباس سے بچاؤ، خود بھی فیشن کے لباس سے دور رہو اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے زندگی گزارو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی نعمتیں اور مغفرت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔